بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما۔ ارشاد باری تعالی ہے، جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گی اور عمل نیک کرے گی، ہم اس کو اس کا اجر دوہرا دیں گے اور ہم نے اس کے لیے اچھا رزق تیار کیا۔ یہ آیت مبارکہ 22ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ جیسا کہ کل کی گفتگو میں آپ نے سنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی ازواج آ گئی اور ایک مطالبہ رکھ دیا کہ ہمیں بھی دنیا کا مال، زیورات اور ملبوسات چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیں کہ جس کو دنیا کا مال اور زینت چاہیے آؤ لے لو، اور میں تمہیں اپنے سے جدا کر دیتا ہوں۔ اور جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے اور آخرت کا گھر چاہیے تو اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کیا۔ یہ گویا آیت تخییر تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اختیار دے دیا کہ اب بتاؤ دنیا کا مال لینا ہے یا اسی طرح حالت فقر و فاقہ میں میرے ساتھ رہنا ہے۔ جب انہیں اختیار دیا گیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور آخرت کے گھر کے لیے رہنا پسند ہے، دنیا کا مال نہ بھی ملے تو حرج نہیں۔ جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیا تو اللہ نے مرتبہ بڑھا دیا، فرمایا سنو، جو تم میں سے بفرض محال برائی کرے گی اس کی سزا عام عورتوں سے دوہری ہوگی، اور جو تم میں سے نیکی کرے گی اس کا اجر بھی عام عورتوں سے دوہرا ہوگا۔ پھر فرمایا، اے نبی کی ازواج، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مرتبہ بہت بلند ہے، لہذا کسی سے بات کرنی ہو تو بات میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، لوچ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوسرے مرد سے بات کرنی ہو تو بڑی واضح آواز میں بات کریں۔ پھر کہا کہ گھروں میں ٹک کر رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح باہر اظہار زینت کے لیے نہ نکلو۔ یہ بات یہاں پر واضح فرما دی۔ پھر کہا کہ اپنے گھروں میں ہی اللہ کی آیات اور اس کا ذکر پڑھا کرو۔ حضرت ام سلمہ نے یا کسی اور نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں مردوں کا ذکر کرتے ہیں اور مذکر کے صیغے استعمال کرتے ہیں، کیا عورتوں کے لیے کوئی مرتبہ نہیں؟ تو اللہ نے یہ اگلی آیت اتاری، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں، اور اسی طرح کئی صفتیں ذکر کی جن میں مرد عورتیں مرد عورتیں مرد عورتیں سب کا ذکر کر کے آخر میں فرمایا اللہ پاک نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے یہاں جو بخشش ہے وہ سب کے لیے ہے، اجر عظیم جو ہے وہ بھی سب کے لیے۔ اب سوال تو پھر وہ اسی طرح رہ گیا نا کہ مردوں کا ذکر یا مذکر کے صیغے کیوں زیادہ ہے؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قرآن عربوں کے محاورے پر اترا ہے۔ عربوں کا محاورہ یہ تھا کہ وہ مذکر کے لفظ میں عورتوں کو بھی داخل کرتے تھے، مذکر کو مخاطب کرتے اور عورتیں بھی مخاطب ہو جاتے، الگ سے مؤنث کے صیغے نہیں بولتے تھے، اس لیے قرآن ان کے محاورے پر اترا ہے۔ اسی طرح قرآن نے آل ایمان کو خطاب کیا۔ یہاں پر ایک بات کل سورۃ مبارکہ کے شروع میں آئی تھی اور میں نے گزارش کی تھی کہ آگے اس کی وضاحت آتی ہے۔ بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت زید بن حارثہ، اور آپ کو بہت پیارے بھی تھے، اس لیے ان کی شادی کا معاملہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جاش کے ساتھ ان کی شادی کا ارادہ کر لیا۔ اب حضرت زینب کے گھر والے کہنے لگے کہ ہم تو بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں اور یہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، تو یہاں رشتہ کیسے ہو سکتا؟ اللہ نے آیت اتار دی کہ کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار ہی نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو ان کی مرضی باقی رہے۔ لہذا ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری مرضی ختم ہو گئی، جو اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا وہ قطعی ہو گیا، شادی ہو گئی لیکن نبھا نہ ہو سکا۔ اب پہلے سے یہ بات چلی آتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید سے محبت بہت تھی، غلام تھے، آزاد کر کے رکھا ہوا تھا، تو لوگ ان کو زید بن محمد یعنی حضرت محمد کا بیٹا کہتے تھے، حالانکہ وہ آپ کے بیٹے نہیں تھے۔ لہذا جب ان کا حضرت زینب کا نکاح نہ ہوا، علیحدگی ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اب میں نے یہ شادی کروائی تھی، ان کے ہاں ناراضگی ہوگی کہ نبھا نہ ہو سکا، تو اب ان کی دلجوئی کے لیے اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں کہ زینب کے ساتھ اب شادی میں کروں۔ لہذا آپ نے یہ ارادہ فرما لیا، لیکن ڈرتے تھے لوگ کہیں گے کہ اپنے بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی سے شادی کر لیں، یہ تو جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات اتاری کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا نہیں ہے، اور فرمایا کہ جو منہ بولا ہو وہ رشتہ نہیں ہے، ختم ہو گیا، پہلے ہوتا تھا۔ جب یہ آپ کا بیٹا ہی نہیں ہے تو جو اس کی چھوڑی ہوئی بیوی ہے وہ بیٹے کی چھوڑی ہوئی بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا اللہ نے فرمایا نہ صرف آپ کا ان سے نکاح جائز ہے، بلکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان پہ آپ کا اور ان کا نکاح کرا دیا۔ لہذا حضرت زینب بنت جاش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ازواج تھی زینب، ایک زینب بنت خزیمہ اور دوسری زینب بنت جاش۔ تو حضرت کی ازواج میں سے حضرت زینب بنت جاش اس بات پہ فخر کرتی تھی کہ باقیوں کے نکاح زمین پہ ہوئے، لوگوں نے پڑھائے، میرا نکاح آسمان پہ ہوا اور اللہ نے پڑھایا، زمین پہ ان کا نکاح نہیں ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو ولیمہ کیا وہ پہلی ازواج سے بڑھ کے ہوا، گوشت کا سالن پکایا اور روٹیاں پکوائی، لیکن آپ کی ہستی سچائی اور سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھا۔ چھوٹا سا گھر، کمرہ جو حضرت زینب کو دیا، اسی کمرے میں ولیمہ ہو رہا ہے، اور ولیمے کا طریقہ کیا ہے کہ 10 فقیر غریب صحابہ درویش آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر 10 آئے، پھر 10 آئے، پھر 10 آئے۔ کئی صحابہ جو آخری دفعہ ہے نا 10، وہ کھانا کھا کے بیٹھے رہے، پہلے تو وہ بیٹھے رہے، کچھ سالن دوبارہ پکنے والا تھا، بیٹھے رہے، بعد میں کھانا کھا کے بیٹھے رہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ چلے جائیں، لیکن
وہ کوئی باتیں کر رہے تھے آپس میں، اللہ نے آیتیں اتار دی، فرمایا اہل ایمان تم نبی کے گھر نہ جاؤ کھانا پکنے کے انتظار میں، ہاں جب کھانا پک جائے تمہیں بلایا جائے تو آ جاؤ، اور جب کھانا کھا چکو تو چلے جاؤ، باتیں کرنے کے لیے وہاں نہیں بیٹھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ کہنے سے حیا کرتے ہیں کہ اٹھ کے چلے جاؤ، جبکہ اللہ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ادب بھی اللہ نے بیان فرما دیا کہ حضور کے گھر میں آنا کیسے ہے اور بیٹھنا کیسے ہے، اور پھر جلدی سے چلے بھی جانا۔ اللہ نے نبی گھرانے کا ادب بیان فرمایا۔ اندازہ فرمائیے پروردگار کو اپنے محبوب سے کتنی محبت ہے۔ آپ کی ہستی کے بارے میں ہر ادب انسانوں کو تعلیم فرما دی۔ کہیں یہ فرمایا حضور کی مجلس ہو تو تم میں سے کوئی اونچی آواز سے نہ بولے، آپ کی مجلس میں بالکل آہستہ آواز سے بولے۔ اس طرح کئی اداب بیان، یا پروردگار عالم نے وہ آیت مبارکہ بھی بیان فرمائی کہ جس میں حضور کی بڑی عظمت ہے۔ فرمایا اللہ اپنے نبی پہ رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے دعائے رحمت کرتے ہیں، اہل ایمان تم میرے نبی پر درود اور خوب سلام پڑھا کرو۔ اس کا اللہ پاک نے یہاں پہ حکم فرمایا۔ پھر فرمایا نبی کی بیویوں سے جب تم نے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو، ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اس سے تمہارے دل بھی پاک رہیں گے، ان کے بھی پاک رہیں۔ صحابہ کرام اس امت کے سب سے نیک مرد تھے، اور نبی کریم کی ازواج اور صحابیات اس امت کی سب سے نیک عورتیں تھیں۔ پھر بھی فرمایا کہ جب بھی ملنا ہو، کوئی کام ہو، کوئی بات ہو تو پردے کے پیچھے سے، بے پردگی نہیں، کھلے منہ نہیں۔ فرمایا اس سے دلوں کی پاکیزگی ہوگی۔ جب ان لوگوں کے دلوں کی پاکیزگی پردے کے ساتھ ہے تو آج کی عورتوں کے لیے بالولا ہے۔ آج کی عورتوں میں سے بعض کے ذہن میں شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا ہوا ہے، وہ کہتی ہیں چھوڑے نہیں چہرے کی بات نہیں، اصل پردہ دل کا ہوتا ہے۔ یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا۔ جب نبی کی بیویوں اور نبی کی بیٹیوں کے لیے پردہ دل کی پاکیزگی کا باعث ہے تو آج کی ایسی عورتوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ پاکیزگی کا باعث ہے، اور ایسی حجتیں اور دلائل گھڑے جاتے ہیں شیطان کے وسوسے سے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمائی، پردے کے احکام بیان فرمائے، اور فرمایا ایمان والو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح ایذا نہ دینا جس طرح بعض لوگوں نے حضرت موسیٰ کو ایذا ہے۔ حضرت کی ذات کو تکلیف نہ پہنچائی ہے، آپ کی ازواج کو تکلیف نہ پہنچائی ہے، آپ کے اصحاب کو تکلیف نہ پہنچائی ہے، اور آپ کے کسی فعل پر تکلیف دہ اقوال کا اظہار نہ کیا جائے۔ فرمایا جس طرح حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت موسیٰ کو تنگ کیا تھا، تمہیں اجازت نہیں ہے کہ نبی کو تنگ کرو یا ایذا پہنچاؤ۔ فرمایا ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل ضائع ہو جائے، تم پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ تو ان مضامین کے ساتھ سورہ الاحزاب کا اختتام ہوا۔ دوسری صورت ہے سورہ سبا، مکی صورت ہے۔ سبا اصل میں ایک بستی کا نام ہے جس کے نام پہ یہ صورت ہے۔ عرب کے انتہائی جنوب میں جہاں اب یمن کا ملک آباد ہے وہاں پہ سبا کی بستی ہوتی تھی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ عرب میں سبا نام کا، یمن میں سبا نام کا ایک شہر اب بھی ہے، لیکن مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے۔ وہ سبا کی بستی اسی علاقے میں تھی، لیکن اس سے ذرا ہٹ کے صنعاء اور عدن کے درمیانی علاقوں۔ ایک تو اس بستی کا تذکرہ قرآن کریم نے سورۃ نمل میں فرمایا، جہاں تھوڑا اشارہ گزرا تھا کہ حضرت سلیمان نے جانوروں کی حاضری لگائی تو ان میں ہدہد نہیں تھا۔ فرمایا تم کہاں گئے تھے جب آیا؟ کہا جی میں ایک شہر سے ہو کے آیا ہوں، نام اس کا سبا ہے، وہاں ایک عورت بادشاہ ہے اور وہاں کے لوگ اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے۔ تو اس بستی کا ایک تو تذکرہ وہاں پہ گزرا۔ دوسرا
اس زمانے کے بعد بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بستی کو بڑی رونق اور ترقی عطا فرمائی تھی۔ یہاں قرآن کریم یہ بیان کرتا ہے کہ یہاں پہ انڈسٹریاں قائم تھی اور یہاں پہ برتن بھی بنتے تھے، یہاں پہ لباس بنتے تھے، یہاں پہ زریں بنتی تھی، اور یہاں سے مکہ شمال میں، اس سے آگے شمال میں مدینہ، اس سے آگے شمال میں ملک شام، اور دوسری طرف ان کے دوسرے علاقے تھے۔ تو اس بستی سے دوسرے شہروں کی طرف جب مسافر جاتے تھے، اللہ کریم نے اس زمانے میں انہیں ایسی توفیق دی تھی، ایسا ان کے لیے انتظام کیا تھا کہ سفر دن بھر کرتے، رات کو جہاں پہنچتے وہاں پہ سرائے اور رہنے کا انتظام ہوتا تھا۔ اور دوسرا، اس بستی سے نکلنے والے راستوں پر میلوں تک رات کو چراغ جلائے جاتے تھے تاکہ اندھیرے کی وجہ سے کوئی مسافر راستے سے بھٹک نہ جائے۔ قدیم زمانے میں اس شہر کو ایسی ترقی ملی ہوئی تھی کہ وہاں فصلیں بھی خوب ہوتی تھیں اور پھل بڑے عمدہ ہوتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی، رب کو جھٹلایا، اور ایسے عجیب لوگ واقع ہوئے، کہنے لگے پروردگار جس طرح دوسرے لوگوں کو سفروں میں تکلیفیں آتی ہیں ہمیں بھی آنی چاہیے۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری امت کے لیے اس بات کی واضح ہدایت فرمائی، فرمایا کوئی بندہ اللہ سے تنگی نہ مانگے، ہمیشہ اللہ سے معافی مانگو، صحت مانگو، عافیت مانگو، کوئی اللہ سے تنگی اور تکلیف نہ مانگے۔ وہ کہنے لگے یا اللہ ہمیں تنگیاں دے دے۔ پھر ایسا ہوا کہ اس زمانے میں حالانکہ عرب کا علاقہ پانی کے سٹور سے محروم ہے آج بھی، کہ وہاں پانی جمع نہیں کیا جاتا، وہاں پہ اس زمانے میں ایک بہت بڑا بند تھا جیسے آج ڈیم ہوتے ہیں، اور اس کا نام قرآن نے سد معارف ذکر کیا ہے۔ اس بند میں ان کا پانی جمع ہوتا تھا اور سال میں جب چاہتے فصلوں کو لگاتے تھے، لیکن جب وہ نافرمان ہوئے اللہ کے حکم سے وہ بند ٹوٹ گیا، سارا پانی نکل گیا اور پورے علاقے میں پھیل گیا، فصلیں تباہ ہو گئی، مکان گر گئے اور اس بستی والے عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ پھر اس بستی کو وہ رونق نہ مل سکی جو اس زمانے میں ہوا کرتی تھی۔ سبا کی بستی کے تذکرے پہ مشتمل اس سورۃ مبارکہ کے بعد اگلی سورت کا نام ہے سورہ فاطر، اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ فاطر کا معنی پیدا کرنے والا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفتیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا اللہ کی حمد ہے جو فاطر ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ فاطر کا معنی پیدا کرنے والا، اور وہ اللہ فرشتے پیدا کرتا ہے، اور اللہ نے فرشتوں کے پر بنائے ہیں، 2 2 3 3 4 4، اور وہ اللہ جو ہے اس نے تمہیں بھی پیدا کیا۔ اس اللہ نے ہوائیں چلائی اور ان ہواؤں سے پھر بادل آئے، پھر بارش برسائی اور مردہ زمین کو اللہ نے زندہ کر دیا۔ اس اللہ نے تمہیں بھی بنایا، مٹی سے اور نطفے سے بنایا، پھر تمہارے جوڑے بنائے، اور کسی کو عمر لمبی ملتی ہے، کسی کو عمر چھوٹی ملتی ہے، جس کو جو بھی عمر ملتی ہے اللہ کے ہاں کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے 2 طرح کے پانی پیدا فرمائے، ایک میٹھا پانی جو تمہارے پینے کے کام آتا ہے، اور دوسرا کھارا پانی جو سمندروں میں کھڑا ہے، جس میں تم کشتیاں چلا کے سفر کرتے ہو اور ایسی لمبی مسافتیں طے کرتے ہو کہ اس کے علاوہ تم طے نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے دن بنایا، جس نے رات بنائی، اللہ وہ ہے جس نے سورج بنایا، جس نے چاند بنایا، اللہ وہ ہے جو ہر ایک کی پکار سنتا ہے، اور جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو۔ کھجور کی گٹھلی پہ جو چھلکا لگا ہوتا ہے وہ اتنے کے بھی مالک نہیں، تم انہیں پکارتے رہو اللہ کے سوا جنہیں پکارتے ہو، فرمایا قیامت تک وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے، اور اگر سن لیں تو تمہاری دعا کو قبول نہیں کر سکتے۔ پھر آگے اللہ نے مثال کے ساتھ بات سمجھائی، فرمایا سنو بینا اور نبینا برابر نہیں، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں، سایہ اور دھوپ برابر نہیں، فرمایا جس طرح یہ چیزیں برابر نہیں، اس طرح زندہ اور مردے بھی برابر نہیں۔
ارشاد گرامی کا مطلب ہے کہ مردوں کو نہ پکارو، زندہ رب کو پکارو، زندہ اور مردے برابر نہیں، زندہ کو پکارو۔ لہذا اگلی آیات میں پھر یہی توحید کا مضمون اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا ہے، اور یہاں پہ ایک انفرادی تذکرہ اس طرح آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کائنات کے لوگوں کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس عمر میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 60 سال عمر دے دی یا اس سے زیادہ، اللہ نے اس کے سارے عذر ختم کر دیے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت والے دن اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں اس وجہ سے نیکی نہیں کر سکتا، جس کو اللہ نے 60 سال یا زیادہ عمر دی۔ اس لیے قرآن یہاں پہ فرماتا ہے کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی کہ جس میں نصیحت پکڑنے والا نصیحت پکڑ لے۔ انسان کو اللہ نے جتنی عمر دی ہے یہ اس کے لیے غنیمت ہے۔ لام اللہ ختم ہونے والی پہلے پارے میں فرمایا کہ لوگ چاہتے ہیں 1000 سال عمر مل جائے، اللہ نے فرمایا اگر مل جائے تو اس نے بھی ختم ہونا ہے۔ اگر 1,00,000 برس جیے، شاید کہتا ہے اگر 1,00,000 برس جیے تو پھر مرنا ہے، پیمانہ عمر ایک دن بھرنا ہے۔ آ گیا موت کا فرشتہ، دوسروں سے تو پوچھتا نہیں، لیکن انبیاء کی ہستی کا ادب ہوتا ہے، اللہ نے فرمایا نبیوں سے پوچھنا میں بتانا۔ نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آ گیا، آپ کی موت کا وقت آ گیا، آپ نے اس کو ایک تھپڑ رسید کیا، واپس چلا گیا۔ یا اللہ مجھے ایسے بندے کے پاس بھیج دیا جو موت ہی نہیں چاہتا، اس نے تو مجھے تھپڑ مار دیا۔ فرمایا جاؤ پھر جاؤ، اس کو جا کے کہو ایک بیل کی گائے کی پشت پہ ہاتھ رکھے، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بار آ جائیں اتنے سال عمر اور دے دی جاتی۔ کہا یا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد پھر موت۔ کہا اچھا اللہ اگر پھر موت آنی ہے تو پھر آپ بھی ٹھیک ہے، اگر اس سے چھٹکارا نہیں ہے تو پھر آپ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ نے فرمایا فرشتے کے ذریعے کہ آپ کی موت کا وقت آ گیا، تو عرض کی پروردگار میں جہاں ہوں میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے عرض مقدس کے تھوڑا قریب کر دیں، بیت المقدس کے قریب میری موت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری شریف میں جہاں یہ حدیث ذکر کیا وہاں انہوں نے یہ باب قائم کیا، مسئلہ عرض کیا کہ کوئی بندہ یہ خواہش کر سکتا ہے کہ اسے کسی پاک علاقے میں مقدس زمین میں موت آئے۔ اور ترمذی شریف کے حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی مدینہ منورہ میں فوت ہوگا میں اس کے لیے روزے قیامت سفارش کروں گا۔ اس لیے کسی عرض مقدس میں جس کو مقدس قرآن اور حدیث نے قرار دیا، لوگوں نے نہیں، وہاں موت کی خواہش کرنا یہ اچھی بات۔ سورۃ مبارکہ کے آخر میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ کائنات کے لوگوں اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ تم پہ نرمی کرتا ہے۔ اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں ساتھ ساتھ پکڑنا شروع کر دے، پھر یہاں زمین پہ چلنے والا کوئی نہ رہے، سارے مارے جائیں۔ اس کی مہربانی ہے کہ تمہاری غلطیاں دیکھ کے برداشت کر کے تمہیں مہلت دیتا ہے تاکہ اگلی زندگی میں تم توبہ کرو۔ تو ان الفاظ کے ساتھ اس سورت کا اختتام ہوا۔ چند آیات سورہ یاسین کی آج کے اس پارے میں آتی ہیں۔ سورہ یاسین مکی سورت ہے، بعض روایات میں فرمایا گیا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو قریب المرگ ہے نا، قریب المرگ، ان کے پاس سورہ یاسین پڑھا ہے، یعنی زندہ بندہ جو فوت ہو رہا ہے، مریض ہے، اس کے پاس سورہ یاسین پڑھو۔ اس پہ ہمارا عمل نہیں ہے، ہمارا عمل اس پہ ہے کہ مر جائے بعد میں پڑھو۔ رسول کریم فرماتے ہیں کہ پہلے پڑھو، لیکن لوگوں نے اپنی طرف سے عمل بنا لی بعد میں۔ اللہ پاک نے اس صورت میں اپنی توحید کا، حشر نشر کا، اجرام فلکی، بڑے بڑے جو ہیں سورج چاند ستارے دن رات ان کے نظام کا تذکرہ فرمایا، لیکن یہ تذکرہ آتا ہے اگلے پارے میں۔ اس پارے میں بس اتنی بات آئی
ایک بستی تھی انطاکیہ بحر کلثم کے کنارے پر، وہاں پہ ایک قوم آباد تھی، بڑے بد نصیب تھے، اللہ پاک نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، پھر ایک تیسرا رسول بھیجا، انہوں نے اسے بھی جھٹلا دیا۔ جب 3 رسولوں کو جھٹلایا، ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا، وہ نبی نہیں تھا، عام امتی تھا، وہ اٹھ کے کہنے لگا اے میری قوم، رسولوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ یہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، یہ اللہ کی باتیں تمہیں سناتے ہیں۔ تو جب اس کی بات سنی، قرآن کہتا ہے جا من اقصی المدینہ رجل یسعی، شہر کے پرلے کنارے سے وہ دوڑتا ہوا شہر کے درمیان آیا اور اس نے کہا میری قوم ان کی پیروی کرو، ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تو قوم نے بجائے اس کی بات ماننے کے اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس اللہ کے نیک بندے کے واقعات کا باقی حصہ اگلے پارے میں چلا گیا۔ 22ویں پارے کا یہاں پہ اختتام ہوا۔ کل انشاءاللہ 23ویں پارے سے مضامین کا آغاز ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔